السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ تو جی آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پر، لیکن جمعہ کے ساتھ ساتھ جو یہ بہت ہی عقیدت اور احترام والا دن ہے وہ ہے 9 محرم الحرام کا دن۔ محرم کے سٹارٹ ہوتے ہی جو شیعہ پارٹی ہے وہ بہت زیادہ متحرک نظر آتی ہے۔ اگر ٹی وی پہ دیکھ لیں، تب اگر مجلسوں وغیرہ میں چلے جائیں وہاں پر یہ لوگ بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں، اور یہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ کو بہت سارے قصے سنائیں گے، بہت ساری کہانیاں سنائیں گے کہ کیا ہوا 9 اور 10 محرم کو، کیا ہوا، کس طرح سے ہوا کربلا کے میدان میں۔ پورا جو ہے نا یہ منظر کشی کرتے ہیں وہاں کی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ان 10 دنوں کے بعد اپنی ان کتابوں کو بند کرتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں کسی محفوظ مقام پر اگلے سال کے لیے، کہ اگلے سال دوبارہ سے جب محرم سٹارٹ ہوں گے تو ہم لوگ پھر سے ان کتابوں کو کھولیں گے، پھر سے وہی قصے، وہی کہانیاں دہرانا شروع کر دیں گے۔ دراصل یہ قصے اور یہ کہانیاں جو ہے نا، ان میں ہمارے لیے سبق ہے، ان میں ہمارے لیے لیسن ہے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، کہ کس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے باطل کو منہ توڑ جواب دیا تھا اور حق کے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں پر حق کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مار دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ ڈرے نہیں کہ جی مجھے مار دیا جائے گا یا میں شہید کر دیا جاؤں گا، میں یا میرے بچے، پھر بھی وہ حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ کسی بھی انسان کے لیے اس کا خاندان جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ان کا خاندان بہت اہمیت رکھتا تھا، لیکن یہاں پر بات ان کے نانا کے دین کی تھی، اور پھر نانا کے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے یا بغیر کسی کی بھی پرواہ کیے اپنے پورے کے پورے خاندان کو لٹا دیا اور جنگ کو قبول کیا۔ حالانکہ ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یا بیعت کرو یا جنگ کرو، بیعت پر انہیں چھوڑ دیا جاتا اور جنگ پر انہیں شہید کر دیا جاتا، لیکن پھر بھی انہوں نے شہادت ہی کو اپنے لیے اپنایا۔ ان کی طرف سے اپنے تمام جانثاروں کے لیے یہی تھا کہ اگر کوئی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو بے شک وہ چلا جائے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یزید مجھے شہید کر دے گا، لیکن اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی رنج نہیں، مجھے کوئی ملال نہیں۔ تم میں سے جو کوئی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے رات کے اندھیرے میں وہ جا سکتا ہے۔ لیکن ان کے صحابہ، ان کے رفقا، تمام کے تمام ان کے ساتھ ڈٹے رہے اور کھڑے رہے۔ پھر جی یزید نے 3 دن اور 3 راتوں تک ان کا پانی اور ان کا کھانا بند کر دیا۔ ان کے ساتھ ان کے بچے تھے، ان کے ساتھ ان کی خواتین تھیں، ان کے ساتھ ان کے بھائی تھے، بزرگ تھے، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ہر طرح کی عمر کے لوگ تھے ان کے ساتھ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ یزیدی لشکر بہت بڑا ہے اور ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، اور یہ بات جو ہے وہ یقیناً تھی کہ انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ یزید کی بار بار پیشکش کرنے کے باوجود بھی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی پیشکش کو ہر بار ٹھکرایا، اور 10 محرم الحرام کی صبح کو پھر اس جنگ کا آغاز ہوا، اور ایک ایک کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام جانثار، تمام رفقا جنگ کے میدان میں جاتے گئے اور وہاں پر شہید ہوتے گئے۔ آپ شہید ہونے والے تمام اپنے جانثاروں کو اٹھاتے اور خیموں میں لا کر اکٹھا کرتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی لاشی کو بھی اٹھایا۔ 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس کے باوجود بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے رفقا بہت جاں فشانی سے لڑے، لیکن 10 محرم کی صبح کو جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ عصر کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام جب عصر کی نماز ادا کر رہے تھے اور وہ سجدے میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے، تب ان پر وار کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک کوہرام جو کہ ہر طرف، چاروں طرف خیموں میں سے بلند ہوا،
اور پھر یزیدی لشکر نے یہیں پر اینڈ نہیں کیا، انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی جن میں پاکیزہ خواتین موجود تھیں، اور وہ جانتے بھی تھے کہ سیدزادیاں ان خیموں میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کی بھی حیا نہیں کی اور خیموں میں آگ لگا دی، اور جو سیدزادیاں تھیں ان کو باہر نکالا اور ان کو قیدی بنایا، اور ان کی چادریں تک اتار لی گئیں ان کے سروں سے، اور ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، جیسے پتہ نہیں انہوں نے کون سا ایسا بڑا ظلم کیا ہوا ہے، ایسا بڑا گناہ کیا ہوا ہے جس کی معافی ہی نہیں مل رہی انہیں۔ اور پھر انہیں اونٹوں پر سوار کر کے کوفہ اور شام جیسے بازاروں میں سے گھمایا گیا، اور وہاں پر موجود جب ان بازاروں میں سے انہیں گزارا جاتا تو وہاں موجود تمام لوگ ایک ہجوم کی طرح انہیں دیکھنے آتے کہ جیسے پتہ نہیں یزید نے کتنے کوئی خطرناک قیدی پکڑ لیے ہوں۔ خیر، انہیں اس سارے پروسیس کے بعد، اس سارے بازاروں میں سے گھمانے کے بعد انہیں یزید کے محل میں پہنچایا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں بہت ساری دیر کے لیے یزید کے محل کے باہر کھڑا کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے پیروں میں سوجن ہو گئی، اور کھڑا اس لیے کیا گیا کیونکہ یزید کا محل سجایا جا رہا تھا، یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا کہ آج میری جیت ہوئی ہے اور حسین کی ہار ہوئی ہے۔ اور پھر یزید کے محل میں کھڑے ہو کر حضرت بی بی زینب نے جو تاریخی خطبہ دیا، اس نے یزید کو بھی پکڑ کے ہلا دیا، اور یزید رونے لگا اور پیٹنے لگا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، لیکن پھر کیا ہو سکتا تھا، جو ظلم اس نے کرنا تھا وہ کر گزرا تھا۔ اس سب میں صرف حضرت زین العابدین جو کہ زندہ بچے تھے، جو بیمار تھے اور خیمے میں موجود تھے، اور انہیں خیمے سے باہر نہیں جانے دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی نے بھی حضرت امام زین العابدین کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے پانی آتا تو وہ رونے لگ جاتے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔